بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے سے متعلقہ بیانات اور دروس کے سلسلے میں آج کا درس ایک اور درس ہے، اور اسے آپ سابقہ درس سے لاحق سمجھیے، اس سے جڑا ہوا سمجھیے۔ اور میں اس درس کی بات کر رہا ہوں جس کا عنوان تھا کہ عید اگر اس طرح منائی جائے تو کیا حرج ہے۔ آج کے درس یا بیان کا عنوان رکھا گیا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر اس طرح تو نہیں کیا جاتا۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ عید آتے ہی رمضان میں قید کیے گئے شیاطین اور سرکش جن کھول دیے جاتے ہیں، اور واقعتاً ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قید میں رہنے کی کسر نکال رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد اپنے مسلمان بھائی بہنیں ایسے بہت سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نہیں کیے جانے چاہیے، کیونکہ وہ کام گناہ ہے۔ مثلا عید ملن پارٹیوں کی صورت میں، یا عید ملنے کے نام پر، یا عید شوز کے نام پر غیر محرم مردوں اور عورتوں کی باہمی بے پردگی اور ملاقاتیں۔ اور اب تو ہم اتنے ترقی یافتہ اور وسیع القلب ہو چکے ہیں کہ غیر محرم مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کو، سلام ہاتھ ملانے کو بھی پسند کرتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں سمجھتے، اس میں جدت پسندی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَأَنْ يُطْعَنْ فِي رَاسِ أَحْدِكُمْ بِمَخَيْطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِّنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ اگر تم میں سے کسی کا سر لوہے کی سوئیوں سے پھاڑ دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو عورت اس کے لیے حلال نہیں۔ حدیث شریف صحیح الجامع صغیر و زیادتہ، حدیث نمبر 5045 ہمارے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کو حرام قرار دیتے ہیں کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو چھوئیں، اور ہم ہیں کہ خواتین سے مصافحہ کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ کہ ایسا کرنے کو ایٹیکیٹس اور مینرز سمجھا جانے لگا ہے، یعنی احساس گناہ ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ گناہ کو اچھائی سمجھا جانے لگا ہے۔ نہیں، یہ ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، ہائے کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں اور جن کی محبت کے دعویٰ دار ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرمہ عورت کا ہاتھ تک نہ چھوتے تھے، حتیٰ کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت بھی نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد باب نمبر 43 اور سنن النسائی کتاب البیعہ باب نمبر 18 اور سلسلہ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 529۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے یہ آسمانی مینرز ہمیں پسند نہیں، یا ہم اپنے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے اس قدر جاہل ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جن گناہ آلود عادات کو ہم نے اپنا لیا ہے ان کو درست اور اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں مزید گناہ کماتے ہیں، طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے ہیں، فلسفے منطقیں چھاڑتے ہیں ان گناہوں کو درست ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے بدلے میں اللہ کے عطا کردہ تہوار کی خوشیاں منانے کے لیے گناہ آلود کام کرتے ہیں۔ سوچئے تو، کیا اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری اسی طرح کی جانی چاہیے؟ عید کے دن ہماری اکثریت بہت مشقت سے اور بڑی تگ و دو سے سیر و تفریح، ناچ گانا، کھیل کود میں اپنا وقت اور مال لگاتی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا معاملہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنا تو درکنار، اپنی اپنی جگہ پر بھی وقت پر نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہ بے وقت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔ سوچئے تو، کیا اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری اسی طرح کی جانی چاہیے؟ ہماری اکثریت عید کے دنوں میں اپنے ارد گرد اپنے غریب مسلمان بھائی بہنوں کو نظر انداز کی ہوتی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے ان کی مدد کرنے کی بجائے اپنے لیے بالکل غیر ضروری کپڑوں، کھانے پینے، سیر و تفریح وغیرہ کے زمرے میں خرچ کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ غریبوں کے لیے کچھ نکالنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سوچئے تو،
کیا اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری اسی طرح کی جانی چاہیے؟ جی نہیں، ایسی حرکات اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں بلکہ ناشکری ہیں، اور رمضان میں کی جانے والی چند ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی قبولیت کا نہیں بلکہ غیر مقبول ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ روزہ تو حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ اگر روزہ ٹھیک سے صحیح نیت سے رکھا گیا ہو اور رمضان کا قیام ٹھیک سے صحیح نیت اور کیفیت سے کیا گیا ہو تو اللہ اس کو قبول فرما کر بدلے میں تقوی سے آراستہ فرماتا ہے، تقوی عطا فرماتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حج سے واپسی پر اگر حج کرنے والے کے اعمال اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ حج اس کی حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے، اور اگر اس کی زندگی میں صرف یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ حاجی صاحب کا اضافہ ہو گیا تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس طرح جس طرح کسی نمازی کی زندگی میں جھوٹ، دھوکہ بازی، بے پردگی، بے حیائی اور دیگر گناہ نظر آتے رہتے ہیں، حرام کا کمانا نظر آتے رہتے ہیں، ایسے کام، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو جس نمازی کی نمازیں اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہوئی دکھائی نہ دیں، اس کے بارے میں یہ آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نمازیں ہباء منثورہ ہو رہی ہیں، قبولیت نہیں مل رہی ان کو۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم سب کو کسی بھی نیکی اور اطاعت کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہی چاہیے۔ اگر تو ہمیں مزید نیکی اور اطاعت کی توفیق ملی ہے تو امید رکھیے کہ اللہ نے ہماری سابقہ اطاعت اور نیکی کو قبول فرما لیا ہے، اور اگر ایک خاص وقت میں کچھ نیکی کرنے کے بعد اس وقت کے ختم ہوتے ہی ہم اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے کام کرنے لگتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہماری نیکی مردود ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں یعنی نیکی کی توفیق اور نیکی کر گزرنے کے اسباب وغیرہ پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا عملی کفر کر رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ جو نیکیاں کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں ان کو اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ جرت عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں۔ عید کے دنوں میں اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہنا بھی ہے، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنی عیدوں کے دنوں میں اللہ کے اور ہمارے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے دشمن ابلیس کی اور اس کے کارندوں کی آوازیں یعنی موسیقی اور گانے اور بے حیائی اور شرک و کفر پر مشتمل اشعار اور باتیں نشر کرنے کی بجائے اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہیے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر بلند کرنا چاہیے اور نماز شروع ہونے تک بلند کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی دلیل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر کے دن نماز کے لیے نکلتے تو تکبیر بلند کرتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں مصلی پہنچتے اور نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد تکبیر روک دیتے۔ یہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 171 اس تکبیر کے کوئی مخصوص الفاظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں، صحیح روایات، لہذا ان روایات میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی سے بھی وہ الفاظ جو ان روایات میں ملتے ہیں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کل 3 روایات ہیں، جن میں سے پہلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ یہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سے کتاب الصلوات میں باب نمبر 31 میں یہ روایت ہے۔ اور دوسری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تکبیر ہے، وہ یوں ان الفاظ میں تکبیر بلند کیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ سنن البیہقی
کتاب صلاۃ العیدین باب نمبر 66 میں ہے۔ اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ یہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے کہ کبر اللہ، اللہ کی تکبیر بلند کرو، یہ کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تکبیر کے طور پر یہ تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی سنن البیہقی میں اسی کتاب صلاۃ العیدین کے اسی باب نمبر 66 میں۔ اور یہاں یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد رکھنے والی ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی الگ تکبیر کہتا رہے گا۔ اجتماعی تکبیر یعنی آواز سے آواز اور سر سے سر ملا کر تکبیر کہنے کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تکبیر بلند کرنے کا وقت شوال کے آغاز سے یعنی یکم شوال کی مغرب سے لے کر عید کی نماز کے آغاز تک ہے۔ دونوں عیدوں کے دیگر مسائل پر گفتگو پہلے سے کی جا چکی ہے، اور کتابی صورت میں اس کا مضمون بھی بہت عرصہ پہلے وہ مختلف مقامات پر نشر کیا جا چکا ہے، جس میں بنیادی اہم مسائل کا ذکر ہے۔ اس میں تکبیر کے بارے میں بھی مزید کچھ معلومات موجود ہیں۔ اپنی آج کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر ختم کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی یاد رکھیے کہ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اور جس نے شکر ادا کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک میرا رب بزرگی والا اور غنی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 40۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی نعمتوں کو اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کا حقیقی اور مکمل عملی اور زبانی دونوں طور پر شکر ادا کیا کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناشکری مت کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور ہر کلمہ گو مسلمان کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے رب اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔